بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدہ عقبہ ثانیہ۔ بیت الاولیٰ کے اگلے سال یعنی دوسرے سال ہجرت سے پہلے اہل یثرب میں سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے 73 مرد اور 2 عورتیں جو اسلام لا چکے تھے حاضر ہوئے اور وہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ آئے۔ جو ہی وہ مکہ پہنچے ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خفیہ رابطے قائم ہو گئے اور یہ رابطے اس اتفاق پر ختم ہوئے کہ دونوں فریق ایام تشریق کے دوسرے دن اکٹھے ہوں۔ یہ ملاقات مکمل طور پر خفیہ ہوئی اور رات کی تاریکی میں ہوئی۔ انہوں نے اس ملاقات کے لیے ایک جگہ کا تعین بھی کیا، یعنی منی کا وہ درہ جو عقبہ کے پاس ہے، جہاں پر جمرہ اولیٰ ہے یا آج کل کے عوام کی زبان میں بڑا شیطان ہے۔ اس رات وقت مقررہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے پاس درہ میں حاضر ہوئے اور انصار ایک ایک کر کے اس خوف سے رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آنے لگے کہ کہیں ان کا معاملہ کفار مکہ اور ان کے یثربی قوم کے مشرکین پر منکشف نہ ہو جائے۔ اب ہم انصار کے ایک لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ تاریخی ملاقات جو اسلام اور بت پرستی کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز بنی کیسے مکمل ہوئی، اور وہ لیڈر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کعب بیان کرتے ہیں، پھر ہم حج کو نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایام تشریق کے دوسرے دن عقبہ میں ملنے کا وعدہ کیا، اور وہی رات تھی جس کا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ہمارا سردار بھی تھا۔ ہم نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور ہماری قوم کے جو مشرکین ہمارے ساتھ تھے ہم ان سے اپنے معاملے کو چھپاتے تھے۔ ہم نے اسے کہا، اے ابو جعفر، تو ہمارا سردار ہے اور ہم تجھے اس بات سے برتر سمجھتے ہیں کہ تو کل کو آگ کا ایندھن بنے۔ پھر ہم نے اسے دعوت اسلام دی اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عقبہ میں وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوا اور وہ نقیب تھا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شیب میں اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر سو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم اپنی قیام گاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ ہم بٹ تتر کی طرح چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ چلے، یہاں تک کہ ہم عقبہ کے پاس درے میں جمع ہو گئے، اور ہم 73 مرد تھے اور ہمارے ساتھ اپنی 2 عورتوں میں سے 2 عورتیں بھی تھیں۔ نسبیہ بنت کعب ام عمار جو بنی مارزن بن نجار کی ایک عورت تھی، اور اسمہ بنت عمرو جسے ام منیح کہتے ہیں۔ ہم شیب میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ ان دنوں وہ اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر وہ اپنے بھتیجے کے معاملہ میں حاضر ہونا پسند کرتے تھے اور آپ پر اعتماد کرتے تھے۔